بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12واں درس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاعت کی مدت 2 سال بنی سعد طائف میں مکمل کی، اور 2 سال کے بعد آپ کی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ چھوڑا دی۔ دودھ چھڑانے کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکۃ المکرمہ واپس آئی تاکہ آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیں، لیکن چونکہ اس 2 سال کے دوران حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کے برکات دیکھے، آپ کی ذریعے سے جو خیریں آئی، وہ اونٹ میں دودھ کا آنا، بکریوں میں دودھ کا آنا، گھر میں خیر اور برکتوں کا آنا، ان برکات اور خیروں کا جو مشاہدہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کیا 2 سالوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لے تو آئی، لیکن حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو دوبارہ لے جاؤں تاکہ ان کی صحت اور زیادہ اچھی ہو، اور مقصد یہ تھا تھوڑی اور ہمیں خیریں ملتی رہی، کیونکہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ تو نہیں، یہ یتیم نہیں بلکہ یہ تو در یتیم ہے۔ اب جب یہ بات حلیمہ سعدیہ نے کی تو ان دنوں کہتے ہیں مکۃ المکرمہ میں کچھ وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، بیماری تھی کچھ، تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو لے جائیں۔ چنانچہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ طائف آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 2 سال اور یعنی 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کی زندگی کے طائف بنی سعد میں گزارے، اور پھر اس بچپن کی زندگی سے ہمارے بچوں کے لیے اتنے زبردست اصول ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا کہ زندگی کے جس حصے میں رہنمائی چاہیے، بچپن میں، جوانی میں، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی میں، نبی کی زندگی اٹھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئینہ ہے، گویا اس آئینے میں دیکھ کر اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے ہمارے بچوں کے لیے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رضائی والدہ کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے تو ان کی جو اولاد تھی، عبداللہ ان کا بیٹا، اسی طرح شیمہ اور ایک بیٹی انیسہ یا انیسہ ان کا نام آتا ہے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے تھے، اور کھیلنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 4 سال کی عمر میں بھی بکریاں چرائی۔ اچھا، بکریاں چرانے کی کہتے ہیں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ ایک نازک سی مخلوق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بکری کا بچہ جب بھاگتا ہے تو اسے پکڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو بکری چرانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان میں اس عمل سے حوصلہ، برداشت، تحمل کی صفت پیدا ہوتی۔ گویا یہ بچپن کی زندگی سے سبق دیا جا رہا ہے، اپنے بچوں میں بچپن سے حوصلہ پیدا کرے، برداشت کی صفت پیدا کرے، تحمل کی صفت پیدا کرے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے بھی بکریاں چرائی۔ آج ہمارے بچوں میں تحمل نام کی کوئی چیز نہیں، برداشت تو ہمارے بچوں میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ ذرا سی بات ہوئی کسی سے تو فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں، فوراً غصے میں آ گئے، جی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آج ہمارے بچوں میں فیصلہ کرنے کی قوت نہ ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے انہیں کوئی احساس ذمہ داری نہیں دی، کوئی ان کا حوصلہ ہم نہیں بڑھاتے۔ لہٰذا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ذہنی طور پر بچپن میں بھی ان کو احساس دلانے والے ہو، ان کا حوصلہ اور تحمل مزاج ان کو بنانے والے ہو، کیونکہ اگر یہ صفت میں نہیں ہوتی تو بچہ بڑا تو ہو جاتا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ بچہ ہی رہتا ہے۔ پھر ایسے بچوں میں بڑے ہونے کے بعد بھی جرأت، حوصلہ اور اقدام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے تو آج ہماری نئی نسل جو ہے جدید تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی قوت فیصلہ سے وہ محروم ہے۔
کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی تربیت ہی نہیں۔ آج ہماری ساری کوشش صرف تعلیم پر ہے، تعلیم سے انکار نہیں ہے، تعلیم تو ہمارے نبی پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم کی وحی نازل ہوئی، کیا پڑھی؟ لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت بہت اہم ہے کہ تربیت کی طرف بھی ہم فکر کرنے والے ہوں۔ تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ آج تعلیم پر تو زور ہے لیکن تربیت میں فقدان ہے۔ تربیت کی طرف ہمارے سرے سے ذہن ہی نہیں جاتا کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے اچھی تربیت دیں تاکہ ان میں اچھی صفات پیدا ہو، کیونکہ اگر بچوں کے اندر بچپن میں ہی اچھی صفات پیدا ہو اور ان میں حوصلہ ہو، ان میں جو ہے جرأت ہو، تو یہی بچے آگے جا کر پھر قائدانہ صفات ان میں پیدا ہوتی، جو بڑے ہو کر رہنما بنتے ہیں، بڑے ہو کر قوم کی جو ہے وہ مقتدا بنتے ہیں، تو وہ ایسے ہی بچے بنتے ہیں جو بچپن سے ان میں احساس ذمہ داری ہوتا ہے، بچپن سے ان میں خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے ہمارے بچوں کے لیے دوسرا سبق یہ ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ کے ساتھ جب رہ رہے تھے تو اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کام کرتے تھے، گھر کا کام کرتے تھے، آپ بکریاں چرا رہے ہیں، گھر میں کوئی کام ہے تو بھائی بہنوں کے ساتھ مل جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی تو سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادت ڈالیں کہ بیٹا بھائی کے ساتھ یہ کام کرو، بھائی کے ساتھ تعاون کرو، بیٹا بہن تمہاری ہے اور ان کے ساتھ ذرا جاؤ یہ کام کرو، تاکہ مل جل کر رہنے میں جو بچوں میں بچپن سے یہ خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ نبی کی تعلیم سے ہمیں بچپن سے یہ ملتا ہے۔ آگے جا کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بخوبی ہمیں یہ مثال بھی ملتی ہے کہ جب آپ مدینہ المنورہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر مہاجرین اور انصار صحابہ میں مواخات کا رشتہ یعنی بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا۔ اس بھائی چارگی کے رشتے سے معاشرتی فائدہ یہ ہوا کہ مہاجرین اور انصار آپس میں ایک جو مہمان دوسرے مہمان تھے تو مہاجرین نے اپنے آپ کو مہمان سمجھنا اور انصار نے اپنے آپ کو میزبان سمجھنا چھوڑ دیا، بلکہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنے لگے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے لیے خیرے پیدا کرو۔ اور پھر ان کے درمیان بے تکلفی کی فضا قائم ہو گئی، تکلفات ختم ہو گئے۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے، دلوں میں محبت کرنے والے۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی تو پیدا ہو، ہمارے بچوں کے اندر بھی تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نبی کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم خدمت خلق کرنے والے ہوں، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہمارے بچوں کے لیے، یعنی ہمارے نبی تو وہ نبی ہے کہ زندگی کے ہر حصے میں اللہ نے انسانیت کے لیے سبق رکھا ہے کہ جو بھی آدمی جس طرح نبی کی تعلیمات کو اپنائے گا تو اس کی زندگی میں آسانیاں آتی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔